بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. میں اسلم رائی آپ سے مخاطب ہوں اور گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل حیرت قدہ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک اور شیئر بھی کریں. سلطان نور الدین زنگی کے حالات جاری ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سیف الدین فوت ہو گیا اور وہاں کے جو مقامی تھے عمرا انہوں نے اس کی جگہ اس کے بھائی قطب الدین کو کھڑا کر دیا. اب بہت سے جو مخلص عمرا تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک مضبوط حکمران ہو جو صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے. چنانچہ جیسے پہلے گزارش کی کہ آپ نے 70 عمدہ سلاروں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی نے موصل کا رخ کیا. آپ جو ہے وہ سنجار کے مقام پہ جا کے رکے. بیچ میں عمرا وزیر اعظم جو ہے جمال الدین بھی پڑا. چھوٹے بھائی سے بھی گفتگو ہی قطب الدین تھے. چنانچہ یہ طے پایا کہ ساری مملکت کا حکمران نور الدین زنگی ہوگا اور اس کی طرف سے قطب الدین موصل کا حاکم ہوگا. قطب الدین نے اسے تسلیم کر لیا. چنانچہ یہ معاملہ حل کرنے کے بعد سلطان واپس حلب کی طرف گیا. اس کے چند ہی دن بعد انطاکیہ کے حکمران کی باسی کڑی میں ایک طوفان آیا. اس نے ایک لشکر تیار کیا اور فیصلہ کیا کہ نور الدین زنگی کے مرکزی شہر حلب پر حملہ آور ہوگا. اس طرح وہ لشکر لے کے نکلا. سلطان کو جب خبر ہوئی تو اس نے دمشق کے حکمران مجیر الدین سے کہا کہ وہ بھی ایک لشکر بھیجے اور میں بھی نکلتا ہوں تو اس انطاکیہ کے حکمران ریمنڈ کا مقابلہ کریں. مجیر الدین نے سلطان سے کوئی جو ہے تعاون نہیں کیا. سلطان اکیلا ہی گیا. انیب کے مقام پر ریمنڈ کے سامنے سلطان گیا. مورخین لکھتے ہیں کہ خوفناک جنگ کی ابتدا ہوئی. اس جنگ میں مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران سلطان نور الدین زنگی اور اسد الدین شیرکو نے کمال کر دیا. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جاتے اور اپنے لشکروں کو حوصلہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ دشمن کی کاٹ چھاٹ بھی کرتے. جنگ کے دوران اسد الدین شیرکو نے دیکھا کہ ریمنڈ کا جو علم بردار تھا جس نے ریمنڈ کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ اس کے قریب تھا. چنانچہ اسد الدین شیرکو کی طرف اس کی طرف لپکا اور ایک ہی وار میں اس جھنڈا اٹھانے والے کی گردن کاٹ کے رکھ دی. اس سے ریمنڈ کے لشکر میں ایک بد حوصلی پھیلی. اسی وقت اسد الدین شیرکو نے دیکھا کہ انطاکیہ کا بادشاہ بھی اس کے قریب ہی اپنے گھوڑے پر سوار جو ہے وہ لشکریوں کو ابھار رہا جنگ کے لیے. چنانچہ اسد الدین شیرکو نے کمال کر دیا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہلہ بولتے ہوئے وہ ریمنڈ کی طرف بڑھا. ریمنڈ اپنا دفاع نہ کر سکا اور شیرکو نے اس کی بھی گردن کاٹ دی. اس طرح جب انطاکیہ کا بادشاہ بھی مارا گیا تو لشکری جو ہے اس کے ہمت ہار گئے, بھاگے اور انیب کے مقام پر انطاکیہ کے بادشاہ کو بدترین شکست ہوئی. اب انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ جو ہے اس نے میں ایک نیا سٹیپ اٹھایا. ریمنڈ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بوہیمنڈ تھا. اس کے بعد اس کو حکمران بننا چاہیے تھا لیکن اس بیوہ نے ایک انتہائی جابر اور سخت قسم کے سلار سے شادی کر کے اسے نور الدین سے انتقام لینے کے لیے مقرر کر دیا. چنانچہ انطاکیہ اور سلطان کے درمیان پھر ایک جنگ ہوئی جس میں سلطان نے پھر انطاکیہ کے لشکر کو بدترین شکست دی اور وہ سلار جو تھا وہ جنگ کے دوران مارا گیا اور آخرکار بوہیمنڈ جو ہے ریمنڈ کا بیٹا وہ انطاکیہ کا بادشاہ اب بنا اور اسے کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے سر اٹھائے. یہ مارکہ انیب کے سلسلے میں
جب مجیر الدین نے لشکر نہ بھیجا تو سلطان کو بڑا دکھ ہوا. سلطان نے اسے سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا اور یہ بھی بھنک ملنے لگی کہ یہ کچھ صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر رہا. چنانچہ سلطان اور شیر کو دونوں لشکر لے کے نکلے. دمشق کا محاصرہ کر لیا گیا. اسی محاصرے کے دوران سلطان کے پرچہ نویسوں نے یہ اطلاع دی کہ حران کی طرف سے صلیبیوں کا ایک لشکر جو ہے وہ مجیر الدین کی مدد کے لیے آ رہا ہے. چنانچہ سلطان نے فوراً اپنے لشکر کے 2 حصے کیے. ایک حصہ شیرکو کو دے کر حران کی طرف صلیبیوں کو روکنے کے لیے بھیجا اور خود بڑی سختی سے دمشق کا جو ہے وہ محاصرہ کیا. اور مجیر الدین ایسا غیر ذمہ دار تھا، اس نے سلطان نور الدین زنگی کی طرف پیغام بھجوایا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرے نیزے کی باریک انیوں اور خاردار تلواریں تمہارا جو ہے وہ سامنا کریں گے. سلطان نے بڑی سختی سے محاصرہ کیا اور آخر کار جب مجیر الدین مقابلہ نہ کر سکا، ہمت ہار بیٹھا، تو سلطان سے آس جوڑ کے ریکویسٹ کی آجزی سے اور سلطان کی اطاعت اختیار کی. چنانچہ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ طے پایا کہ دمشق کی مساجد میں خلیفہ بغداد کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا بھی خطبوں میں نام لیا جائے گا. دوسرا یہ پایا کہ سلطان نور الدین کا سکہ ہی دمشق میں چلایا جائے گا. اور تیسرا یہ معاہدہ طے پایا کہ جس قدر لشکری، جس قدر سالار مقرر کیے جائیں گے وہ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے ہی مقرر کیے جائیں گے. یہ طے پانے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر پڑاؤ کر گیا. ادھر شیر کو بڑی جو ہے وہ جمع مردی سے صلیبیوں پر حملہ آور ہوا. صلیبیوں کو اس نے خاتمہ کر دیا اور وہ بھی سلطان کے پاس پہنچ گیا. اور سلطان اس کی کارگزاری سے ایسا خوش ہوا کہ مورخین کہتے ہیں جب وہ سلطان کے پاس آئے تو سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لی. اس طرح دمشق کا جو معاملہ حل کرنے کے بعد دونوں واپس چلے گئے. اسی دوران خبر ملی کہ افہامیہ میں جو صلیبی ہیں وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں. چنانچہ پھر دونوں سلطان نور الدین اور شیر کو حرم سے نکلتے ہیں، افہامیہ کا رخ کرتے ہیں. افہامیہ بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، اس کی وسیل بڑی مضبوط. چنانچہ افہامیہ پہنچ کر جو ہے وہ سلطان کے پاس 7,000 کا لشکر تھا. 4,000 کے ساتھ وہ افہامیہ کے مشرق میں خود رہا اور 3,000 کے لشکر کے ساتھ مغرب میں شیرکو کو مقرر کیا. یہ شہر پہاڑی سلسلے کے اندر تھا جہاں بہت سے اونچ نیچ والے درے تھے. 3-4 دن بڑی سختی سے جب محاصرہ ہوا تو شہر کے لوگ تنگ پڑنے لگ گئے. آخر شہر کا حاکم اس پہاڑی سلسلوں کے تنگ دروں سے ہوتا ہوا ایک دم سلطان کے لشکر پر حملہ ہو رہا. سلطان نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، ساتھ ہی شیر کو کی طرف پیغام بھیجا کہ تم بھی حملہ آور ہو جاؤ. چنانچہ دشمن کا لشکر شہر کے جنوبی دروازے سے نکلا تھا حملہ آور ہونے کے لیے. شیر کو نے یہ کام کیا کہ جو لشکر اس کے پاس تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک جنوبی دروازے کے پاس مقرر کر دیا، دوسرے کے ساتھ وہ غار میں بیٹھ گیا. اور جب سلطان کے ہاتھوں اس لشکر نے شکست کھائی اور وہ جنوبی دروازے کی طرف بھاگا تو جنوبی دروازہ پہلے شیرکو کے لشکر کے ایک حصے نے بند کر دیا تھا. اس نے جب مقابلہ کرنا شروع ہوا تو مقابلہ کرنا شروع کیا تو ایک دم پشت کی جانب سے شیرکو حملہ آور ہوا اور سارے لشکر کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا. اب شہر کے اندر ابھی لشکر تھا، اس نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی. ساتھ ہی انہوں نے تیز رفتار قاصد جو ہے وہ یروشلم اور مختلف علاقوں کی طرف بھجوائے اور صلیبیوں سے انہوں نے مدد طلب کی. اس کی خبر سلطان کو بھی ہوگی.
وہ سلطان سے گفت و شنید کر کے وقت گزارنے کے چکر میں تھے، لیکن سلطان جان گیا تھا کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ چنانچہ سلطان نے ان سے کہا میں تمہیں 1 رات کی مہلت دیتا ہوں، ورنہ میں تمہارے جو ہے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ شہر والوں نے ایک دن مقابلہ کیا، ہمت ہار بیٹھے، سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، چنانچہ افہامیہ پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ افہامیہ کے بعد اب سلطان کے سامنے ایک بہت بڑا مارکہ آیا، اور وہ تھا جوسلین کا۔ جوسلین کو سلطان نے روہا شہر میں شکست دی تھی، اور وہ حلب سے دور جہاں زیادہ تر عیسائی اور صلیبی تھے، وہاں جا کے کچھ علاقوں پر اس نے قبضہ کر کے ایک حکومت قائم کر لی تھی۔ چنانچہ اس کے پاس جب کافی صلیبی ہو گئے تو اس نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک انتہا پسند قسم کا فرانسیسی تھا، مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ چنانچہ جب سلطان نور الدین کو خبر ہوئی تو وہ ایک لشکر لے کے نکلا تاکہ اس کے حملوں کو روکا جائے۔ جوسلین کو بھی خبر ہو، چنانچہ اس نے صلیبیوں سے مدد طلب کر لی۔ یروشلم سے اور دوسرے انطاکیہ سے، طرابلس سے سارے صلیبی آنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ حلب کے کافی دور شمال میں سلطان نور الدین زنگی اور جوسلین کے ساتھ جنگ کی ابتدا ہوگی۔ اب جوسلین کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کے پاس رسد بھی آ رہی ہے، کمک بھی آ رہا، لیکن سلطان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جوسلین کے لشکر کی تعداد زیادہ ہوتی گئی اور سلطان کے پاس وہی لشکر رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح سلطان کے جو لشکری ہیں وہ جی چھوڑنے لگے، گھبرا گئے، اور اس کے لشکر کا ایک حصہ پسپا ہوا۔ اس موقع پر سلطان ایک ٹیلے پر چڑھ گیا تھا کچھ لشکریوں کو لے کے، اور جو پسپا مسلمان ہوئے تو ان کا جو صلیبیوں نے تعاقب کیا، اور تعاقب کرنے کے بعد جب وہ لوٹے تو سلطان ان پر حملہ آور ہوا، لیکن سلطان کے پاس مٹھی بھر جو ہے وہ لشکری تھے، وہ ان کا کوئی بگاڑ نہ سکا۔ اس طرح زندگی میں پہلی بار سلطان نور الدین زنگی کو صلیبیوں کے مقابلے میں پسپا ہونا پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں زخمی شیر کی طرح سلطان تعصب کا اظہار کرتا ہوا حلب کی طرف گیا اور اپنی پوری جنگی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف جوسلین نے جب دیکھا کہ اس نے تو پسپا کر دیا ہے نور الدین زنگی کو، تو اس کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس نے مزید لشکر جمع کیا اور اس نے ارادہ کیا کہ جو الروحا شہر مجھ سے چھینا گیا تھا میں دوبارہ اس پر قبضہ کروں گا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر لے کر الروحا کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان کو بھی اس کی خبر ہوگی۔ چنانچہ سلطان اور شیر کو نکلے اور ایک مقام پہ جوسلین کی راہ آن روک۔ ایام گبسان کی جنگ ہوئی۔ جوسلین کے حوصلے بڑے ہوئے تھے کہ میں نے پہلے پسپا کر دیا ہے نور الدین زنگی کو، اس بار بھی کر دوں گا، لیکن اس بار سلطان نور الدین زنگی نے اپنا جنگ کا جو طریقہ تھا بدل ڈالا۔ جنگ کا جو لشکر کا بڑا حصہ تھا وہ سلطان نے شیرکو کے جو حصے میں ڈال کے اس کے تحت رکھا اور خود چھوٹے لشکر کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ جوسلین نے سمجھا کہ یہی سلطان ہے، چنانچہ اس نے بڑی قوت سے شیرکو پر حملہ کیا۔ شیرکو عالم اسلام کا ایک مانا ہوا سالار تھا، وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ یہ ساری اس کے اور سلطان کے درمیان معاملہ طے تھا۔ جو ہی جوسلین ذرا آگے آیا، 1-2 کوس کا چکر لگاتے ہوئے سلطان نمودار ہوا اور پشت کی طرف سے اس نے ایسا حملہ کیا کہ جوسلین کے آدھے لشکر کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی وقت شیرکو نے بھی پسپائی کی اور باقی لشکر کو بھی اس نے کاٹا۔ اس طرح جنگ کے دوران جوسلین گرفتار ہو گیا۔ جب گرفتار ہوا تو سلطان نے اسے قتل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس نے مسلمانوں پر بڑے مظالم کیے تھے۔ سلطان نے اسے حلب کے قید خانے میں بند کر دیا۔ یہ حلب کے قید خانے میں 9 سال تک رہا اور آخر میں یہ اپنی بصارت سے محروم ہو گیا تھا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے یہ قید خانے ہی میں مر گیا۔ اور مغربی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ اس نے جو مظالم کیے تھے ان کی سزا اسے
इस दुनिया ही में मिल गई थी। इस तरह जोसलीन से मुसलमानों की जान छूट गई। अब जोसलीन ने मुख्तलिफ किले अपने जो मतहत रखे हुए थे, सुल्तान उनकी तरफ पड़ा, एक के बाद दूसरा। अब ये सुल्तान ने एक तरह से फतूहात का एक सैलाब शुरू कर दिया था। जोसलीन के एक किले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसने सारे किलों को एक तरह से फतह करके अपनी ममलकत में शामिल कर लिए। दो बड़े किले रह गए थे, एक जलदक और दलूका, ये बड़े मजबूत किले थे। सुल्तान पहले जलदक की तरफ बढ़ा। जलदक वालों ने मुकाबला किया, लेकिन सुल्तान के सामने उसको पेश न गई। जलदक को भी सुल्तान ने फतह किया और जलदक के वाले चोरी छुपे निकल कर दलूका की तरफ चले गए। चुनाचे सुल्तान दलूका की तरफ बढ़ा। दलूका पर भी बड़े जो है कुव्वत से हमलावर हुआ और दलूका पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह जलदक और दलूका पर कब्ज़ा होने के बाद जो है जोसलीन की एक तरह की जो हुकूमत, जितने तहत थे सब ख़त्म हो गए और सुल्तान की जो है ममलकत और उसके इलाकों में तोसी हुई। यहाँ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जो हालात हैं वो ख़त्म करके बकिया हालात जो हैं वो आपके सामने अगली जो है वो वीडियो में पेश किए जाएंगे। जाते जाते मैं फिर आपके सामने ये किताब पेश करता हूँ, नूरुद्दीन जंगी मैंने लिखी हुई है। मज़ीद हालात चाहें तो फिर इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। जाते हुए मैं फिर गुजारिश करूँ कि मेरे इस चैनल हर्त कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो तारीख़ी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और भी शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।